ہم سب نے یہ الفاظ سنے ہیں، انٹروورٹ، ایکسٹروورٹ۔ اکثر ہم خود کو یا دوسروں کو یہ لیبل دیتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف زیادہ بولنے یا خاموش رہنے کی بات ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ خصوصیات اصل میں ہمارے دماغ اور ہماری توانائی سے کیسے جڑی ہیں۔ بالکل۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ علم یعنی انٹروورژن اور ایکسٹروورژن کی سمجھ اسکولوں اور دفتروں میں کیسے استعمال ہو سکتی ہے۔ چلیں تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اصطلاحات آئیں کہاں سے؟ کارل یونگ نے 1920 کی دہائی میں اس پر بات کی تھی۔ جی، کارل یونگ ایک سوئس ماہر نفسیات تھے۔ ان کا بنیادی تصور نفسیاتی توانائی یعنی سائیکک انرجی کے بہاؤ کے گرد تھا۔ سائیکک انرجی، اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ایکسٹروورٹ وہ ہے جس کی توانائی باہر کی طرف بہتی ہے، لوگوں کی طرف، سرگرمیوں کی طرف۔ وہ ان چیزوں سے اپنی بیٹری سمجھے چارج کرتا ہے۔ اچھا۔ اور انٹروورٹ اس کے برعکس؟ بالکل، انٹروورٹ کی توانائی اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، اپنے خیالات کی طرف، اپنے احساسات کی طرف۔ وہ تنہائی سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ صرف سماجی ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں، بلکہ اس بات کی ہے کہ آپ ریچارج کہاں سے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی دو الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ مطلب کوئی بھی 100% ایکسٹروورٹ یا انٹروورٹ نہیں ہوتا۔ جی، یہ ایک سپیکٹرم ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کے درمیان میں کہیں ہوتے ہیں، اور جو بالکل درمیان میں ہوں انہیں ایمبیورٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یونگ نے ہمیں کیا ہے یہ بتایا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے دماغوں میں کوئی حیاتیاتی فرق ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں آپ سمجھیں 40 سال بعد 1960 کی دہائی میں ملا۔ اچھا۔ ایک اور ماہر نفسیات تھے، ہینس آئزنک۔ انہوں نے اس میں ایک حیاتیاتی پہلو شامل کیا۔ انہوں نے اسے دماغی سرگرمی یا برین سٹیمیولیشن سے جوڑا۔ دماغی سرگرمی، یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ میں آسان کرتی ہوں۔ آئزنک کی تھیوری کے مطابق جو انٹروورٹ لوگ ہیں ان کے دماغ میں قدرتی طور پر سرگرمی کی سطح پہلے ہی سے بلند ہوتی ہے۔ ایک منٹ، مطلب ان کا دماغ ہر وقت زیادہ آن رہتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، وہ بہت حساس ہوتے ہیں، اسی لیے جب وہ کسی شور والی پارٹی یا ہجوم میں جاتے ہیں تو ان کا دماغ بہت جلدی اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ اوہ، تو جب میرا کوئی انٹروورٹ دوست پارٹی سے جلدی جانا چاہتا ہے تو وہ روکھا نہیں ہو رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا دماغ کہہ رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب سکون چاہیے۔ بالکل، تنہائی ان کے دماغ کو واپس ایک آرام دہ سطح پر لاتی ہے۔ اور ایکسٹروورٹ؟ ان میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں قدرتی طور پر سرگرمی کی سطح کم ہوتی ہے، تو وہ باہر کی دنیا سے محرکات ڈھونڈتے ہیں تاکہ اپنے دماغ کو چارج کر سکیں۔ یعنی ایک پارٹی ان کے لیے دماغ کو اوور لوڈ نہیں کرتی، بلکہ چارج کرتی ہے۔ ان کے لیے وہ ایک طرح کا ایندھن ہے۔ یہ فرق تو بہت بڑا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ذرائع میں دو بچوں جے اور این کی مثال دی گئی ہے۔ جے جو ہے وہ ایک کلاسیکل ایکسٹروورٹ ہے، اسکول میں ہر وقت دوستوں میں گھرا رہتا ہے، توجہ کا مرکز بننا اسے پسند ہے۔ جی۔ اور آئزنک کے نظریے کے مطابق جے یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کا دماغ ان سماجی سرگرمیوں سے وہ ضروری محرکات حاصل کر رہا ہے جس کی اسے بھوک ہے۔ اور پھر این ہے جو انٹروورٹ ہے۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر اکیلے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ گھر پر وہ اپنے باغ میں پودوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اسے ریچارج ہونے کے لیے سکون چاہیے۔ یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ لوگ اکثر انٹروورشن کو شرمیلے پن سے ملا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ہوتا ہے۔ این شرمیلی نہیں ہے، وہ کسی سے بات کرنے سے گھبراتی نہیں، لیکن جب بہت زیادہ لوگ ہوں اور گفتگو سطحی ہو تو اس کی تمنائی بہت تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ چارج کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی توانائی کی بات۔ کیا ان کے سوچنے کے انداز میں بھی کوئی فرق ہے؟ ہاں، یہ ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کچھ تحقیق بتاتی ہے کہ ایکسٹروورٹ اکثر اپنی قلیل مدتی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جلدی بولتے ہیں۔ جی، وہ معلومات کو تیزی سے پروسیس کرتے ہیں اور فوراً نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اسی لیے جے بہت زیادہ اور تیزی سے بولتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی نقصان بھی تو ہوتا ہوگا۔ ہاں، وہ اکثر بولنے سے پہلے زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بعد میں اپنی رائے بدل لیں۔ جیسے وہ سیاہ والی مثال کہ جے فوراً کئی راستے بتا دے گا۔
بالکل، چاہے وہ بہترین نہ بھی ہوں۔ اور N جو انٹروورٹ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنی طویل مدتی یادداشت یعنی لانگ ٹرم میموری کا استعمال کرتی ہے۔ وہ معلومات کو اپنے پرانے تجربات سے جوڑتی ہے۔ تو اس کے خیالات کو بننے میں وقت لگتا ہے۔ جی، وہ پہلے سوچتی ہے پھر بولتی ہے۔ اسی سیاہ والی مثال میں این ایک لمحے کے لیے سوچے گی اور پھر شاید صرف ایک لیکن سب سے بہترین راستہ بتائے گی۔ یعنی کوئی ایک طریقہ دوسرے سے بہتر نہیں، بس مختلف ہے۔ بالکل، دونوں ہی اپنی جگہ کارآمد ہے۔ اچھا، یہ سب جاننا بہت دلچسپ ہے، لیکن حقیقی دنیا میں اس کا کیا اثر ہے؟ مثلاً ایک عام کلاس روم کا ماحول کیسا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ علم بہت اہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک روایتی کلاس روم اکثر ایکسٹروورٹس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ گروپ ورک، جلدی سے جواب دینا۔ جی، اور اس ماحول میں این جیسے بچے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ ذہین نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ تو ایک اچھا استاد کیا کر سکتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ جیسے سوال پوچھنے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے، سب لوگ جواب دینے سے پہلے 1 منٹ خاموشی سے سوچیں۔ یہ تو بہت آسان ہے نا؟ لیکن اس سے ایکسٹروورٹس کو بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت پڑتی ہے اور انٹروورٹس کو وہ قیمتی وقت مل جاتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور برین سٹارمنگ سیشنز کا؟ وہ تو ایکسٹروورٹس کا میدان لگتے ہیں۔ وہاں بھی حکمت عملی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے ٹاکنگ سٹک کا استعمال، یعنی جس کے پاس وہ ہوگی وہی بولے گا، یا سب کو اپنے خیالات پہلے کاغذ پر لکھنے کو کہا جائے تاکہ خاموش لوگوں کے بہترین آئیڈیا بھی سامنے آئیں۔ بالکل۔ اب اسکول سے نکل کر دفتر کی دنیا میں آتے ہیں۔ ایک مینیجر کے طور پر میں اپنی ٹیم میں دونوں طرح کے لوگوں سے بہترین کام کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک عام میٹنگ میں جے جیسے لوگ چھائے رہتے ہیں اور این جیسے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ بہترین خیالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ ایک ہوشیار مینیجر میٹنگ سے پہلے ایجنڈا بھیجے گا تاکہ انٹروورٹس کو تیاری کا وقت ملے۔ میٹنگ کے دوران وہ ہر شخص سے براہ راست رائے مانگے گا۔ اچھا، اور کیا کچھ نوکریاں بھی ایک قسم کے لیے بہتر ہوتی ہیں؟ یقیناً، ایکسٹروورٹ ایسی ملازمتوں میں بہت کامیاب ہوتے ہیں جہاں لوگوں سے ملنا جلنا ہو، جیسے سیلز یا ایونٹ مینجمنٹ۔ اور انٹروورٹ؟ وہ ان کرداروں میں بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں جہاں گہری توجہ کی ضرورت ہو، جیسے تحقیق، لکھنا یا پروگرامنگ۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک انٹروورٹ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا؟ یہ ایک اور بہت بڑا دقیانوسی تصور ہے۔ انٹروورٹ لیڈرز بہترین ہو سکتے ہیں۔ وہ اکثر اچھے سننے والے ہوتے ہیں، محتاط منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سن کر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا ہم ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، فطرت یا تربیت؟ یہ فطرت مقابلہ تربیت کی کلاسیکی بحث ہے۔ اس پر ماہر نفسیات جیروم کیگن کی تحقیق بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے 500 سے زیادہ بہت چھوٹے بچوں پر ایک طویل مطالعہ کیا۔ انہوں نے ان بچوں کو مختلف نئی چیزوں کا سامنا کرایا، جیسے تیز آوازیں، اجنبی چہرے۔ اور بچوں کا رد عمل کیسا تھا؟ بہت مختلف۔ تقریباً 20% بچے بہت زیادہ حساس تھے، وہ روئے، گھبرا گئے۔ کیگن نے انہیں ہائی ری ایکٹیو کہا۔ اور باقی؟ 40% بچے بالکل پرسکون رہے، انہیں لو ری ایکٹیو کہا گیا، اور باقی 40% ان کے درمیان تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بہت چھوٹی عمر کی بات ہے۔ کیا اس سے مستقبل کا کچھ پتہ چلا؟ یہی تو اس تحقیق کا سب سے کمال حصہ ہے۔ کئی سال بعد جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو کیگن نے پایا کہ جو لو ری ایکٹیو یعنی پرسکون بچے تھے وہ زیادہ تر ایکسٹروورٹ بنے۔ واہ! اور جو حساس بچے تھے؟ وہ زیادہ تر انٹروورٹ بنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بنیادی مزاج پیدائشی ہوتا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہماری شخصیت کی بنیادیں ہمارے اعصابی نظام میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ ماحول اور تجربات ہمیں شکل دیتے ہیں، لیکن وہ بنیادی جھکاؤ وہیں رہتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انٹروورژن اور ایکسٹروورژن صرف سماجی لیبل نہیں ہے۔ جی، ان کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یونگ کے توانائی کے نظریے سے لے کر آئزن کی دماغی سرگرمی کی تھیوری تک۔ اور یہ سمجھنا صرف ذاتی طور پر ہی نہیں بلکہ اداروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ جب اسکول اور کمپنیاں ہر طرح کی شخصیت کے لیے جگہ بناتی ہیں تو سبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔
ہماری جدید دنیا خاص طور پر کاروبار اور سوشل میڈیا اکثر ایکسٹروورٹ رویوں کو سراہتی ہے۔ تیز سوچ، مسلسل بات چیت۔ ایسے میں انٹروورٹ دنیا کی کون سی قیمتی مہارتیں جیسے گہری سوچ، احتیاط سے منصوبہ بندی اور توجہ سے کام کرنا ہے، جنہیں ہم نادانستہ طور پر نظر انداز کر رہے ہیں یا شاید کھو رہے ہیں؟